بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہنیں جو پریشان ہیں، اپنے شوہروں کی محبت کو ترسی ہوئی ہیں، جنہیں اپنے شوہروں کی محبت نصیب نہیں ہوئی، ان کی اتنی خدمتیں کرتے ہوئے، ان کی پوجا کرتے ہوئے وہ پھر بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکیں جو کہ ان کا اصل ہے، اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا سکیں، اس کی محبت نہیں پا سکیں، اور شوہر نے ذرا بھی انہیں عزت نہیں دی ہوئی، اپنے گھر میں نوکرانیوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، سسرال والوں کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے، ہر اچھے کام کا بھی برا ہی جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آپ نے کون سا وظیفہ کس طرح کرنا ہے، تاکہ آپ ان مشکلات سے باہر آ جائیں۔ جو بھی میری بہنیں میرے ذمے اپنی دعائیں لگاتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم و فضل سے آپ کے تمام دکھ دور کر دے، آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے، آپ کے پر جو بری نظر ہے اسے دور کر دے آپ سے، اور آپ اپنی خوشیوں کے سائے تلے رہیں، رحمتوں کے سائے تلے رہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی اور مطمئن زندگی گزاریں، خوشحال نظر آئیں، خوشیوں بھری زندگی ہو آپ کی، آئیڈیل کپل نظر آئے آپ کا، آپ بہت زیادہ اپنی خوشیوں سے مستفید ہوں، زندگی کو انجوائے کریں۔ میری یہی دعا ہے آپ کے لیے، اور جو بھی میری بہنیں مجھے اس وقت سن رہی ہیں، یہ دعا آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے گھروں میں آباد رکھے، خوش رکھے، بری نگاہ آپ سے دور ہو جائے، آپ اپنی زندگی کو خوشیوں بھری گزاریں، خوشیاں سمیٹیں، آپ کا دامن کم پڑ جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی خوشیاں عطا فرمائے، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاریں۔ عورت کی ساری زندگی محنت کرتے ہی گزر جاتی ہے، خدمت کرتے ہی گزر جاتی ہے، لیکن محبت نہیں ملتی، وہ حق نہیں ملتا جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ تو اللہ آپ کو وہ تمام راحتیں جو ایک شادی شدہ زندگی میں حاصل ہونی چاہیے، وہ تمام آپ کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب نے آمین لازمی کہنا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا انسان اس دنیا میں سوائے دعا کے، اگر سچے دل سے کسی کے لیے ایک بار بھی دعا کی جائے تو وہ ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ کیا پتہ دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہو۔ تو ایسے اپنا یہ معمول بنا لیں، جسے آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، سب کے لیے دعا کیا کریں، جسے آپ جانتے ہوں گے اسے دعا دیں گے تو اس کا اتنا شاید اجر نہ ملے، لیکن جسے آپ جانتے بھی نہیں ہیں اس کے لیے اگر آپ دعا کریں گے کہ اللہ کے جو بھی بندے پریشان ہیں، اللہ کے جو بھی بندے اس وقت مصیبت میں ہیں، اس وقت بہت زیادہ رنج میں ہیں، ان کے تمام دکھ دور ہو جائیں، تو اللہ اس کا اجر آپ کو اس سے بھی ڈبل دے گا۔ آمین لکھ دیا کریں، آمین لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا پتہ آپ کے آمین لکھنے سے اس دعا کو قبول فرما لے اپنے دربار میں۔ بس دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا کریں، یہ بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے کسی کے لیے، آپ بھی یہ گفٹ دیتے رہا کریں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھروں میں خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ جن بہنوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیا کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹ میں اپنے مسائل لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں، آپ کے شوہر آپ سے دور ہیں، وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، عزت نہیں کرتے ہیں، جس طرح کے بھی مسئلے آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں، کمنٹ میں آپ لازمی بتایا کریں، اپنا نام بھی ساتھ لازمی بتایا کریں، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتا دیا جائے گا، اس کا حل بتا دیا جائے گا۔ خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام لازمی لکھوایا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور آتے ہیں وظیفے کی طرف، بہت ہی آسان وظیفہ ہے، ذرا بھی مشکل نہیں ہے، اس میں ایک ہی صورت آپ نے پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی روزانہ ہے، روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اس صورت کو پڑھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، اس صورت کو پڑھنے سے آپ کے تمام دکھ دور ہو جائیں گے۔ آپ بس اس صورت کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھا کریں، اور تصور رکھا کریں آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہیں، کیونکہ آپ کو اگر آپ کا مقصد ہی نہیں پتہ ہوگا
تو وہ کام کہاں کرے گا؟ حالانکہ کلام پاک میں بہت برکت ہے، بہت کرم ہے، اس کے پڑھنے سے ویسے بھی آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا، لیکن جو مقصد آپ کا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنا مقصد اللہ سے بیان کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا۔ آپ اپنے شوہر کی محبت کو رکھیں سامنے اور اللہ سے مانگیں کہ مجھے اپنے شوہر کی محبت دیں، اور یہ سورت پڑھ کر آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے پڑھنا، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں گی۔ کون سی سورت پڑھنی ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، بہت ہی مختصر سی سورت ہے، لیکن اس کے جتنے فضائل ہیں وہ شاید یہ زمین آسمان کم پڑ جائے اور سمندر کی سارا پانی سیاہی بن جائے، پھر بھی یہ فضائل نہیں لکھ سکتا کہ اس چھوٹی سی سورت کے کتنے فضائل ہیں۔ آپ نے یہ سورت پڑھتے رہنا ہے، اپنا معمول بنا لینا ہے پڑھنا، اور آپ نے دعائیں مانگتے رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں آپ کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے گا۔ بس آپ نے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، میرے حق میں بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے گھر میں خوش و آباد رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ بس اسی نیک دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی آپ سے اگلے وظیفے تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔